السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آیت کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے کہ یہودی نسخ کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن میں ایک آیت یا ایک حکم جب آ جاتا ہے تو اس کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اگر وہ درست تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کیوں کیا؟ تو اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو ساری کل بتائی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، جس طرح تم نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے سوال کر رہی ہو، گستاخانہ سوال، کہ جیسے تم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائیں، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، جو آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں۔ تو ایسے ہی تم جو سے اللہ کے نبی سے بھی اس طرح کے سوال کر رہے ہو کہ ایک حکم جب اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں یا درست ہوتا ہے تو اس کو چینج کیوں کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اس وجہ سے بھی قرآن پاک کو نہیں ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ادھر ان کے اس طرح کے گستاخانہ سوالات کو اللہ تعالیٰ کفر قرار دے رہے ہیں، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کا سوال کرتے ہیں یا قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم نے جو شریعت نے بتا دیا ہے، کہہ دیا ہے، ہم نے بغیر چوں چرا کیے اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے اس طرح ہونا چاہیے تھا یا اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم اس طرح کے سوال، اس طرح کے کوئی اعتراضات کریں گے تو قرآن کی روح سے یہ کفر ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک، یعنی کہ ایمان کا اس نے سودا کر لیا، کفر لے لیا، کفر کو خرید لیا جس نے اس طرح کے سوالات کیے۔ لہٰذا کبھی بھی شریعت پر، قرآن پر، صحیح حدیث پر کبھی بھی اپنی عقل کو دخل نہ دے، اور نہ کوئی کسی قسم کے اعتراضات کرنے ہیں۔ جو کہہ دیا ہے اللہ کے نبی نے، جو شریعت نے ہمیں جس کام سے منع کیا ہم نے اسے باز رہنا ہے، چاہے دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، چاہے آپ کی عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ فرما برداری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے یعنی کہ یہودی عیسائیوں میں سے بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، کہ آپ کو اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ اپنے دین سے متنفر ہو جائیں، کہ آپ کا دین ٹھیک نہیں ہے، یہودیوں کا دین ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کر کے آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی بھی اس میں شامل ہے، اور بعد میں آنے والے جو یہودی عیسائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ انسان اپنی طرف سے علم اور تحقیق کر کے تو اسلام کے عقائد اور اس کے احکامات کے خلاف کوئی بات کرے، کہ یہ اسلام کے عقیدے جو احکامات ہیں اس کے خلاف بندہ کہے کہ یہ تو اسلام صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسے آج کل کے جو غیر مسلم کہہ رہے ہیں اسلام تو دہشت گردی کو حکم دیتا ہے، اسلام ٹھیک دین نہیں ہے۔ تو یہ سارے آج کل کے بھی جو یہودی، چونکہ یہودی عیسائی اسلام کے خلاف اس طرح کے پروپوگنڈا کر کے تو مسلمانوں کو اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اور دنیا کو بھی اسلام کے خلاف کر رہے ہیں کہ اسلام صحیح دین نہیں ہے۔ اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگر مسلمان اگر یہودی یا عیسائی تو نہ بنے، کم از کم اپنے دین سے ضرور بدگمان ہو جائیں۔ اس وقت کے یہودی بھی یہی ان کا یہ پروپیگنڈا تھا، اور آج کے یہودی عیسائی بھی یہی کر رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کو پہچاننے کے باوجود صرف یہ اپنی خواہش، حسد کی بنا پر یہ سارا کچھ ایسے کر رہے ہیں، سرکشی کی بنا پر، تو کہ ہم نے جو ان سے یہ مسلمانوں کو مغلوب کرنا ہے، اور ان کو اسلام کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں۔ تو ان کی حسد کی ادھر اللہ تعالیٰ قباحت بتا رہے ہیں کہ کس قدر یہ اپنا حسد کی بنا پر لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حسد من عند انفسہم، اپنی نفسوں کی طرف سے حسد کرتے ہوئے یہ لوگوں کو اسلام سے پھیر رہے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، جب ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ حق بات کیا، ان کو پتہ ہے یہ دین سچا ہے، یہ نبی سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جان بوجھ کر لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام ٹھیک دین نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعفو وصفحوا، آپ معاف کریں، درگزر کریں ان کی باتوں کو، جب تک تب ابھی جہاد کا حکم نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی باتوں کو آپ نے درگزر بھی کرنا ہے اور معاف بھی کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے آئیں، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئیں، یا اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نازل کر دیں، تو تب آپ نے ان سے جہاد کرنا ہے یا ان کو قتل کرنا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور بنیادی جو اسلام کے فرائض ہیں آپ وہ قائم کرتے رہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں کے پیچھے لگ کر تو جو آپ کے اسلام کے بنیادی رکن ہیں ان کو آپ پس پش ڈال دیں، چونکہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور آپس میں فرقوں میں پڑے رہیں، یہ وہ فرقہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی ان کی ایک طرح کی سازش ہے لوگوں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی، اور مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں گے اور اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں ان کو چھوڑ دیں، مثلا نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، ان فرائض سے دور ہو جائیں، تو لہٰذا آپ نے ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے جو بنیادی رکن ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، قائم کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے پیچھے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ اول وقت نماز پڑھنا، پورے رکن کے ساتھ ادا کرنا، اول وقت نماز پڑھنا، عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھنا اس میں شامل ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم نیکی کے کام کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پالو گے، یہ نہیں ہے کہ تم اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر نیت جیسی آپ کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کہ جو بھی حقیر سے حقیر بھی نیکی کرتا ہے لیکن اس کی نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، پھر یہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودیوں نے داخل ہونا ہے، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو شخص کانا ہے ہودن، یہودی یا عیسائی۔ یہ تل کا اللہ قرآن کہہ رہا ہے تل کا امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، کہ یہودی کہتے تھے ہم نے جنت میں جانا ہے، عیسائی کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں میں ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، باقیوں کو نعوذ باللہ یہ جہنمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ کبھی بھی تم کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی گروہ کو فرقے کو یہ نہ کہو کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو کہ جنت دینا ہے دوزخ دینا، تم کون ہوتے ہو کسی کو جنتی یا دوزخی کہنے والے۔ تو اسی طرح اس دور کی یہودی کہتے تھے ہم نے جنت میں جانا ہے، جنت ہمارے لیے، عیسائی کہتے تھے ہم نے جنت میں جانا ہے، یہ صرف ان کی آرزویں ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے ہاتھو برہانکم، تم کوئی دلیل لے کر آؤ اگر اپنی بات میں سچے ہو کہ جنت میں تم نہیں جانا ہے۔ بلا بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کس نے جانا ہے، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی، بلا چاہے وہ جو سا بھی فرقہ ہے، پہلی شرط من اسلم وجہہ للہ، جس نے مطیع کر لیا، فرما بردار کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، کہ جو اللہ نے کہا ہے، قاضی سلام ایسے اونٹ کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مالک نے جہاں لے کے جانا ہے اونٹ نے ادھر ہی جانا ہے۔ اب اونٹ کی مجال نہیں کہ مالک اس کی نکیل پکڑی ہوئی ہے کہ وہ اس سائڈ پہ لے کے دائیں طرف جا رہا ہے تو وہ بائیں طرف جائے، نہیں، جہاں اس کے مالک نے اس کو لے کے جانا ہے ویسے ہی ادھر ہی چلنا ہے۔ تو مطلب کہ جیسے اللہ کی رضا وجہ ہو، اس چہرے سے مراد اللہ کی رضا ہے، کہ جیسے اللہ کی رضا ہے اس نے اسی طرف ہی جانا ہے اور وہی کام کرنا ہے، کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا، اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنی ہر کام اپنا اللہ کی رضا کے لیے، کہ جو بھی کام کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ دوسرا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی کہ نیک کام ہو، اچھا کام ہو۔ مراد اس سے پہلے سے مراد کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا، دوسرا نیکی کرنا، کہ اگر عقیدہ تو ٹھیک ہے، کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کر کے دکھاتا، ادھر کہا گیا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اللہ کو ماننے والا بھی ہو، دوسری شرط
کہ عمل محسن اچھے عمل کر کے بھی دکھائے، پھر اس کے لیے اجر، اس کا اجر ہے عند ربی، اس کے رب کے پاس، فلا خوف، نہ خوف ہوگا آنے والے کسی عذاب کا یا جہنم کا، ولا هم يحزنون، نہ وہ اپنے پیچھے کام جو اس نے کیے ہیں اس پر غمگین ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اسی طرح یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اور عیسائی یہودیوں کا کہتے تھے تم کسی دین پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یتلون الکتاب، یہاں تک کہ اس حال میں کہ وہ کتاب کی تلاوت کرنے والے ہوتے تھے، یعنی کہ تورات میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا، اور یہودی سے پڑھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، اور اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تھا، اور تورات پر عمل کا حکم بھی موجود تھا، اور نصارہ اسے پڑھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، مگر تعصب اور ضد میں آ کر ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ تم کسی دین پر نہیں، جیسے ہمارے مسلمانوں میں نہ اس طرح کے فرقوں کے آپس میں ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو یا تم ٹھیک ہو، اس طرح نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم یتلون کتاب، ان کو پتہ تھا کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے، کذالک اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم ان کے قول کی مثل، کہ جن کے پاس علم نہیں تھا، اسے مراد علم سے مراد وحی کا علم ہے، اسے مراد مشرکین عرب ہیں، اور وہ تمام لوگ ہیں جو آسمانی ہدایت سے بے بہرہ ہیں، مثلا اسے مراد دہریا ایک فرقہ ہے، اور بت پرست جو لوگ تھے نا مشرک، وہ اس سے مراد ہے کہ جن کو کوئی علم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی وحی کا علم نہیں تھا، مثلا کتاب ان کے پاس نہیں تھی آئی، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور ہم صحیح دین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت، بینہم یوم القیامت، اللہ فیصلہ کریں گے، تم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ تم جنتی ہو یا ہم جنتی ہیں یا وہ جہنمی ہیں، اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آج تھوڑا سا میرا گلا خراب تھا، جس کی وجہ سے میں نے تفصیل چونکہ کم بتائی ہے، تو کل انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہے ثلاثہ تک، تو اچھے طریقے سے سارے یاد کر کے تو سب نے ٹیسٹ دینا ہے، صبح رات کے سیٹرڈے کے رات کے 9 بجے زوم پہ سب نے میٹنگ اٹینڈ کر کے تو اچھے طریقے سے یاد کر کے تو ٹیسٹ دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔